بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے سامنے قیامت کے دن آئے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل ہے تسبیح، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا۔ تسبیح صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی بیداری اور روح کی غذا ہے۔ آج ہم جس تسبیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بہت خاص ہے۔ اس تسبیح کے بارے میں روایت ہے کہ جو بندہ اسے روزانہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی قبر کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں اور جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی بخشش بھی اس تسبیح کے صدقے ہو جاتی ہے۔ کتنا عظیم انعام ہے صرف چند منٹ کی تسبیح کا۔ آج ہماری زندگی میں وقت کی تنگی نہیں بلکہ ترجیح کی کمی ہے۔ ہم دنیاوی کاموں کے لیے ہر وقت دستیاب ہیں مگر رب کریم کی یاد کے لیے ہمارے پاس نہ زبان ہے نہ دل۔ حالانکہ اگر ہم روزانہ یہ تسبیح معمول بنا لیں تو نہ صرف ہماری دنیا سنور سکتی ہے بلکہ آخرت بھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ بظاہر چھوٹی سی ہے مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو قبر کی سختیوں کو دور کرتی ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی سوائے اس کے اعمال کے۔ نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت، نہ دنیا کی آسائشیں، صرف عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر اعمال میں یہ تسبیح شامل ہو تو قبر میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ قبر کی تنہائی، قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی سب ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح دل کو بھی روشن کرتی ہے اور قبر کو بھی۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو قبر کے عذاب کی ایک جھلک دنیا میں دکھا دی جائے تو لوگ ہوش کھو بیٹھیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس عذاب سے بچا لیتا ہے، اور تسبیح ان اعمال میں سے ہے جو قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر لازم ہے، اور ذکر کی بہترین صورت تسبیح ہے۔ یہ تسبیح صرف قبر کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون اور برکت لاتی ہے۔ جب انسان روزانہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے دل سے غم، پریشانی، حسد، بغض اور نفرت جیسے منفی جذبات نکلتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی جگہ محبت، رحمت، سکون اور اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، اس کی طبیعت کو نرم کرتا ہے اور اس کی زبان کو شیریں بنا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی فضیلت اس تسبیح کی یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک اولاد نیک عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر میں راحت ہو، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو، ان کے گناہ معاف ہوں، تو یہ تسبیح ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اور سب سے عظیم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو روزانہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اللہ کی رضا وہ دولت ہے جس کے آگے ساری دنیا کی دولت ہیج ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ذکر کرنے والا میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو شخص روزانہ تسبیح پڑھتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ تسبیح کے بہت سے طریقے ہیں مگر آج ہم جس مخصوص تسبیح کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو جملے جنت کے خزانے ہیں۔
یہ جملے ایسے نیکی ہیں جس کا وزن قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا۔ اگر ہم ہر دن صرف 5 منٹ نکال کر اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو ہمیں وہ انعامات مل سکتے ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سے تھوڑا سا عمل مانگتا ہے اور بدلے میں ہمیں بے حد نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اس عمل سے نہ صرف ہم خود فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے گھر میں برکت آتی ہے، ہمارے رزق میں وسعت آتی ہے، ہمارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ دل سے نکلی ہوئی ایک سچی تسبیح اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی محبوب ہے کہ وہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے تو فرشتے پوری رات اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کا دن برکت والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ تسبیح اس کے لیے شفا، راحت اور حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے تاکہ ہم اس سے اس کا ذکر کریں۔ افسوس ہم نے اپنی زبان کو غیبت، جھوٹ، بہتان اور فحش باتوں کے لیے وقف کر دیا۔ اگر ہم اسی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں تو وہی زبان ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم خود بھی اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنے بچوں، بہن بھائیوں، والدین اور دوستوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ یہ تسبیح صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں، نوجوانوں، عورتوں اور مردوں سب کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم سب ایک دن اس قبر میں اتریں گے جس کی سختیاں بہت ہولناک ہوں گی۔ ہمیں آج وہ عمل کر لینے چاہیے جو کل ہمارے ساتھ ہوں۔ یہ تسبیح ان اعمال میں سے ہے جو قبر میں روشنی دے گی، فرشتوں کا حسن سلوک لے کر آئے گی اور ہمیں عذاب سے بچا لے گی۔ اے اللہ، ہمیں اپنی یاد کرنے والا بنا، ہمیں اس تسبیح کو روز کا معمول بنانے کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اس تسبیح کو روز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھنے کی نیت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔